انسانی فطرت میں ہے کہ جب وہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو وہ فطرتی طور پہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹھیک حوصلہ افزائی ہو۔ اور ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے قرآن پاک ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان، عمل، اخلاص کے اعلیٰ درجے پر ہیں، وہ اس کی حوصلہ افزائی، اس کا عوض، اس کی تعریف کچھ بھی اللہ کی مخلوق سے طلب نہیں کرتے، بلکہ والذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے متمنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک یہ عظیم لوگوں اور اعلیٰ ترین لوگوں کے اخلاق کا ایک بلند معیار ہے کہ وہ جب کوئی نیکی کرتے ہیں، جب کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ مخلوق کی باتوں سے، ان کی تعریف سے، ان کی حوصلہ افزائی سے وہ بے نیاز ہو کر کرتے ہیں۔ صحیح بلکہ اس میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتا ہے، تو صوفیاء اور اہل اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت سے بھی اس کا عوض جنت کی صورت میں طلب نہیں کرتے، نہ ہی ان کا مقصد دوزخ سے نجات ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں سے اوپر نکل کر اس وقت بھی اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک یہ تو ہو گیا اس پہلو سے۔ دوسرے نمبر پر ہے لوگوں کی طرف سے اپریسیشن کی ڈیمانڈ کرنا، خواہش کرنا، اس کے لیے پوری پلاننگ کرنا، یہ ظاہر ہے قطعی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے؟ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی خاص بندے کے کسی کام کی مقبولیت لوگوں میں خود فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خود بخود کسی چیز کا مشہور ہو جانا، شہرت مل جانا، کسی چیز کے بارے میں لوگوں کی طرف سے داد اور تحسین کا آ جانا، یہ اور چیز ہے۔ اور خود طلب رکھنا، خود طلب کرنا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا، یہ اور چیز ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ فرق اس شخص کی اپنی باطنی اور اپنی اندرونی کیفیت سے ہوگا، ٹھیک اس کے طرز عمل سے ہوگا۔ کہ اگر کسی نے اس کی تعریف نہیں کی، اپریسیشن نہیں کی، تو کیا اس کے بارے میں اس کے دل میں ملال ہے، گھٹن ہے، بغض ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی دوری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز کا طلبگار ہے۔ اور اگر وہ اس چیز سے بے نیاز ہے صحیح اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اس پر اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔